الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار، احمد مختار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کا یہ جو مقدس اور نورانی سلسلہ جاری ہے، اسے آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم اسے قبولیت سے نوازے۔ الفصل الثانی عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا بإذن زوجها قیل یا رسول اللہ ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا رواہ الترمذی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال اپنے خطبے میں یہ کہتے ہوئے سنا۔ حجۃ الوداع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج جو آپ کی مبارک زندگی کا آخری حج۔ حقیقت میں یہ ہے کہ مدینے سے آنے کے بعد یہ پہلا حج بھی ہے، آخری حج بھی ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سی باتوں کی نصیحت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جبکہ کثیر تعداد میں صحابہ منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں جو اہم نصیحتیں کر رہے ہیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ کوئی عورت لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے گھر کی چیز خیرات نہ کرے الا باذن زوجها، مگر اپنے شوہر کی اجازت لے کر۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کی چیزوں کو خیرات کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بظاہر معمولی بات ہے مگر یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی سے گھر کا نظام قائم رہے گا۔ چونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم موقع پر یہ بیان کیا۔ اگر کسی عورت میں یہ عادت پڑ گئی کہ جو بھی آیا اٹھا کر دے رہی ہے، شوہر کے کپڑے دے دیتی ہے، پیسے دے دیتی ہے، اس کے استعمال کی چیزیں دے دیتی ہے، اب شوہر آتا ہے پریشان ہے، میں یہ چیز یہاں رکھا تھا نہیں، وہ چیز وہاں رکھا تھا نہیں، تو اس سے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر میاں بیوی میں جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیوی طعنہ دیتی ہے کہ تم تو بخیل انسان،
شوہر کہتا ہے کہ میں کتنی محنت سے لایا ہوں، اس کی قدر تجھے کیا ہے؟ تو یہ چلتا ہے اکثر عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھائی آیا، کوئی رشتہ دار آیا تو بے تحاشا اٹھا کر دے دیتی. اپنی بہن آ گئی، اٹھا کر چاول دال گھر کی چیزیں دے دیتی، پھر شوہر پہ بوجھ بن جاتی ہے. تو اس سے گھر کے نظام میں بڑا خلل آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہم باتوں پر گفتگو کرتے. تو کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر کی چیز کسی کو دے نہیں سکتی. قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وللطعام، کھانا، کیا کھانا دے سکتی ہے؟ شوہر کو پوچھے بغیر کھانے کی چیزیں دے سکتی ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک افضل اموالنا، وہ تو ہمارے مالوں میں، ہمارے گھر کی چیزوں میں افضل چیز ہے. انسان کماتا ہی ہے کھانے کے لیے. اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو شاید ہی کوئی انسان کماتا. جو بھی کمانے جاتا اس سے پوچھو کیوں بھائی کما رہے ہو؟ کیا کرو، میرا بھی پیٹ ہے، میری بیوی کا بھی پیٹ ہے، میرے بچوں کے بھی پیٹ ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ بھوک کو دنیا سے ختم کر دے گا تو بہت سی حرکتیں بند ہو جائیں گی. بہت سے لوگ دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے، دفتروں پہ جانے والے استعفیٰ دے کر بیٹھ جائیں گے. بس یہ دنیا سونی سونی ہو جائے گی، کیونکہ جب کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی بڑی حکمت والا ہے پروردگار، اس کی حکمت پہ قربان ہو جاؤ. دنیا کی ہلچل کو قائم رکھنے کے لیے اس نے پورے بدن میں پیٹ جیسی ایک چیز لگا دی، اور پیٹ کے اندر بھوک جیسی کیفیت پیدا کر دی. ایسی کیفیت ہے بھوک کی کہ آدمی بھوک کی وجہ سے بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب اسے کھانے کو مل جاتا ہے تو کھاتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اس نے پیٹ کو لمیٹڈ بنایا. اگر ان لمیٹڈ بن جاتا تو پھر کوئی کسی کا میزبان نہیں بنے گا. ایک شے آدمی کو 25 روٹیاں بنا کے رکھو، کھاتے جائے گا کھاتے جائے گا، تو کون کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بھوک بھی رکھی اور پیٹ کو اللہ تعالیٰ نے محدود بھی کر دیا کہ بس اتنے لقمے میں کتنا بھی کھانے والا آدمی رہے، ایک حد تک کھائے گا، اس کے بعد کہے گا میرا پیٹ بھر گیا. اب اس کو زبردستی کرو تو ہاتھ جوڑ کر کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اتنا ہی کھا سکتا ہوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے. بھوک دیا، اس میں بھی حکمت، پیٹ کو محدود کر دیا، اس میں بھی حکمت. مگر انسان کا جیب محدود نہیں ہے. جیب محدود نہیں ہے. 10 لاکھ دیں گے وہ بھی اٹھا کے جیب میں یا تھیلی میں ٹھوس دے گا. پھر کہو بس ہے کیا؟ بس کیا ہے؟ بس چلے تو آدمی بس کبھی نہیں کہے گا، دیتے جاؤ دیتے جاؤ. تو اسے ان لمیٹڈ بنا دیا کہ وہ زیادہ دینے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کو کتنی ضرورت ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ میرے پاس اتنا ہی ہے. مگر کھلانے کے موقع پر کہے گا کہ بھائی پیٹ بھر کے کھاؤ، کیونکہ معلوم ہے پیٹ بھر جاتا ہے، آخر پیٹ بھر ہی جاتا ہے. تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا تو ہماری چیزوں میں بہت ہی افضل چیز ہے. مطلب یہ ہوا کہ کھانا بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی دے دیتی ہے تو اسے ثواب ملتا ہے. یہ اس صورت میں ہے
جب کہ اسے یقین ہو کہ میرا شوہر ناراض نہیں ہوئے گا، میرے شوہر کو غصہ نہیں آئے گا۔ یہ مان، گھر میں 4-5 روٹیاں تھیں، اس کے بعد ایک روٹی بچ گئی۔ اب شوہر آ کے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ بیوی کہتی ہے ایک روٹی تھی، میں غریب آیا میں اسے دے دی۔ تو کوئی شوہر یہ نہیں کہے گا کہ وہ دینے کی کیا ضرورت تھی، ارے بھائی رکھیں گے تو کھائے گا کون؟ چلو کم از کم ایک غریب کھاتا ہے، غریب کھائے گا وہ دعا دے گا۔ ہاں کوئی ایسا ظالم ہو جو کہے کہ روٹی میں پھینک دوں گا مگر کسی غریب کو نہیں دوں گا، تو ایسے ظالم کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ایسا ظالم کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو اگر شوہر کی رضامندی کا یقین ہے تب دے سکتی، ورنہ پورا گھر کی ساری چیزیں کمانے والا شوہر، اس لیے اس کی ملکیت ہے۔ مگر کہیں معاملہ برعکس ہے، بیوی کماتی ہے، شوہر بیٹھ کے کھاتا ہے، بیوی کی تنخواہ 50,000، شوہر کمائی ہی نہیں، اس گھر کی دیکھ بھال ہی کرتا، اور بیوی جب شام کو آتی ہے تھکی ماندی تو اس کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیتا۔ اب وہ عورت خرچ کرے گی تو وہ شوہر کے پیسے نہیں ہوئے، اس کے ذاتی پیسے ہوں گے، تو اس میں تو وہ خرچ کرے گی۔ مگر یہاں بات چل رہی ہے کہ شوہر کمانے والا ہو، بیوی گھریلو ہو، گھر میں رہنے والی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، رواہ الترمذی۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہے۔ وعن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرتب تأكلنه وتهدينه رواه ابو داود۔ یہ حدیث میں عربی میں جو پڑھ لیتا ہوں حصول برکت کے لیے، کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سن کر ایمانی لذت حاصل کر۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ وعن سعد، یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کو بیعت کروائی، عورتیں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہی، تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح مرد بیعت کرتا ہے عورت بھی بیعت کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی۔ یہ بیعت تو حضور کی ایسی ہے کہ بیعت کی رسم ادا کرو یا نہ کرو بیعت ہو ہی جاتی۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے نبی کا کلمہ ہی پڑھ رہا ہے، نبی سے یہ عہد کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر آپ کو اللہ کا رسول مانوں گا، اسی عقیدے پہ قائم رہوں گا، اسی عقیدے پہ مروں گا، اور یہی عقیدہ لے کر محشر کے میدان میں آؤں گا اور نجات پاؤں گا۔ یہ ہر مومن بیعت کرتا ہے۔ یہ بیعت ایسی ہے کہ بیعت کا نام دو یا نہ دو بیعت ہو ہی جاتی۔ خاص موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، خاص باتوں پر، چند باتوں کی پابندی پر بیعت لی ہے۔ اور بیعت میں مرد بیعت کرتے تھے تو عورتیں بھی بیعت کرتی تھیں۔ بیعت کا معنی ہے عہد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت کروائی، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ ورنہ اگر یوں ہی لفظ بلفظ کریں گے تو حضور نے بیعت کی عورتوں سے یہ مانا جائے گا، کیونکہ بایعہ کا جو لفظ ہے یہ دو معنی میں آتا ہے۔ بایع الشیخ المریدہ
وبایع المرید والشیخ، شیخ نے مرید کو بیعت کروائی، وہاں بھی بایع کا لفظ آئے گا۔ مرید نے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہاں بھی لفظ بایع آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، عورتیں حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور بیعت کرتی ہیں۔ تو اس موقع پر قامت امرأۃ جلیلۃ، ایک عورت جو بڑی عزت والی تھی، بڑے وقار والی، شاندار عورت، کأنہا من نساء مضر، گویا کہ وہ مضر خاندان کی عورتوں میں سے ایک عورت تھی۔ خاندان مضر کی عورتیں خوبصورت بھی ہوا کرتی تھیں، کچھ دراز خد والی بھی ہوا کرتی تھیں، ان کا رنگ روپ اچھا ہوتا تھا۔ تو خاندان مضر کی ایک عورت کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کر فقالت، کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ وہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کر رہی ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا کل علی آبائنا، ہم لوگ بوجھ ہیں، ہم عورتیں بوجھ بن جاتی ہیں علی آبائنا، ہمارے باپوں پر، کیونکہ ہمارے باپ ہمارا خرچ سنبھالتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہماری بیماریوں میں ہم کو لے کر ادھر ادھر دوڑتے ہیں، ہم اپنے باپ پر یا باپوں پر بوجھ ہیں۔ وَأَبْنَائِنَا، اپنے بیٹوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک چھوٹے رہے باپ پہ بوجھ، جب بوڑھے ہوئے بیٹے پہ بوجھ بن گئے۔ وَأَزْوَاجِنَا، جب شادی ہوئی تو شوہر پہ ہم بوجھ بن گئے۔ کس کس پر ہم بوجھ بنتے ہیں؟ باپ پر، شوہر پر، بیٹے پر۔ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کے جو چیزیں ہیں، اموال سے مطلب ساری چیزیں، برتنے کی، کھانے کی، پہننے کی، ان چیزوں میں کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے؟ یعنی ایسی چیز جو ان کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرطب، تر چیز، یعنی پکی ہوئی چیز جلدی بگڑ جاتی۔ چاول آپ رکھیں گے سال بھر بھی رکھ سکتے چاول، مگر جب پکا دیں گے تو ایک دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، ختم۔ تو جو چیز پک چکی ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے، تأکلنہ، تم خود کھا سکتی ہو، وتہدینہ، اور دوسرے کو ہدیے کے طور پر دے سکتی۔ پکی ہوئی چیز اگر زیادہ دیر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی، اس لیے پکی ہوئی چیز کسی کو بطور ہدیہ دے سکتے ہو۔ اگر تم بیٹی ہو، تمہارے باپ کے گھر میں ہو، تو باپ کے گھر کا کھانا تم کھا سکتی ہو اور دوسرے کو بھی دے سکتی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرطب، یعنی تر چیز جو بھیگ چکی ہے۔ اور اسی طرح کوئی ماں ہے، اپنے بیٹے کے گھر میں ہے، بیٹا ہی خرچ کرتا ہے، تو بیٹے کے گھر کا کھانا وہ خود بھی کھا سکتی ہے، دوسرے کو کھلا سکتی ہے۔ پھر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی چیز خود کھائے گی، اگر آ گیا کوئی تو اس کو کھلا سکتی ہے۔ مگر دوسری قیمتی چیزیں، کپڑے، گھر میں برتنے کی چیزیں ہیں، کرسی ہے، اٹھا کر دے دی، شوہر آ کے دیکھا کہاں بیٹھوں، کرسی نہیں، میں خیرات کر ڈالی۔ اب شوہر کہے گا کس سے پوچھ کر تم نے کیا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو واضح کر دیا۔ باتیں بہت چھوٹی ہیں، مگر جتنی چھوٹی ہیں اتنی ضروری ہے، بہت ضروری ہے گھر کا نظام قائم رکھنے کے۔
بیوی شوہر کا لحاظ رکھے. بعض جگہ عورتیں بڑی بے تکلف ہوتی ہیں، شوہر کے پیسوں کو اٹھا کر اپنے بھائی کو دے دیتی. پوچھے تو بھائی تمہارا پیسہ کیا میرا پیسہ کیا، سب لے لی بس. اب شوہر کیا کرتا، اچھا بہت پیارا نسخہ ہے تمہارا، بہت محبت ہے، جا کر اس کا کوئی زیور بیچ کر آیا تھا. کسے پوچھے، تمہارا زیور کیا میرا زیور کیا، تمہاری انگوٹھی کیا میری انگوٹھی کیا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ میں انگوٹھی نہیں پہن سکتا، میں مرد ہوں، لیکن تمہاری چیز میری چیز ایک ہی ہے، کیونکہ تم ہی بتائے نا وہ قاعدہ. تو بولی نہیں، تمہارے لیے وہ قاعدہ، میرے لیے وہ قاعدہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان مرد ہو یا عورت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ان قاعدوں کو تقریباً فراموش کر چکے. اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں جھگڑے زیادہ ہیں. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. یہ دوسری فصل ختم ہو گئی. دوسری فصل میں جو حدیثیں آئیں، یہ امام ترمذی کی روایت کردہ ہے اور دوسری امام ابو داؤد کی. یہ دونوں صحاح ستہ میں سے، یعنی 6 جو بڑی زیادہ معتبر کتابیں ہیں ان میں سے یہ 2 ہے. اب الفصل الثالث، تیسری فصل. عن عمیر مولا عاب اللحم قال امرني مولاي ان اقدد لحما فجاءني مسكين فاطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته قال يعطي طعامي بغير ان آمره فقال الاجر بينكما. وفي روايه قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتصدق من مالی موالي بشيء قال نعم والاجر بينكما نصفان رواہ مسلم. یہ جو ہے حدیث کو میں نے پڑھ لیا ہے. یہ تیسری فصل، پہلی فصل دوسری فصل، اور یہ پہلی فصل میں متفق علیہ حدیثیں ہوتی ہیں. اب یہ تیسری فصل، اس میں جو ہے امام بخاری امام مسلم کی روایت کردہ حدیثیں بھی ہوا کرتی ہیں. تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمیر، ان کا نام کیا ہے؟ عمیر ہے. مولا عاب اللحم، یہ ایک صحابی تھے، ان کا نام، ان کا لقب ہے عاب اللحم. عاب اللحم کا مطلب کیا ہے؟ اصل نام ان کا ہے عبداللہ، لیکن لوگ ان کو عاب اللحم کہتے ہیں. عاب اللحم کا معنی گوشت کا انکار کرنے والے، مجھے نہیں ہونا گوشت، مجھے نہیں ہونا گوشت. کیوں گوشت نہیں کھاتے تھے؟ ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ بتوں کے نام پر بکروں کو قربان کیا جاتا تھا، تو ایک نفرت ہو گئی تھی، اس لیے وہ گوشت کھانا بند کر دیا. بتوں پہ چڑھاوا کرتے تھے لوگ جانوروں کو، اس وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گوشت کے تاجر تھے، مٹن مرچنٹ تھے، گوشت کے تاجر تھے. اب ایک آدمی گوشت کو سارا دن دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک طبیعت میں گھن آ جاتی. جیسے کہتے ہیں کہ بریانی پکانے والا بریانی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دیکھتے 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 اس کی طبیعت کے اندر ایک گھن سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیز نہیں کھاؤں گا، دوسری چیز کھاتا. تو ایسے تھے. ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن لوگ ان کو کیا بلاتے تھے؟ عاب اللحم. عابی کا معنی انکار کرنے والا. یہ عابی کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابا واستکبرا، شیطان سے جب کہا گیا سجدہ کر، ابا، انکار کر دیا. تو ابا کا معنی انکار کیا، اس کا اسم فاعل ہے آبی، یعنی انکار کرنے والے. تو گوشت نہیں کھاتے تھے. ان کے غلام تھے حضرت عمیر، جو بعد میں آزاد کر دیے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مالک نے، یعنی حضرت عمیر غلام ہیں اور ان کے مالک عبداللہ، جن کا لقب آب اللحم ہے، انہوں نے حکم دیا مجھے، میرے مالک نے مجھے حکم دیا کہ میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بناؤں. ان اخدد لحما، یہ ٹکڑے بنانا، پھر گوشت کو کباب کی شکل میں. کباب دو قسم کے، ایک تو کباب سکاتے ہیں، تو کباب بنا کر سکانے کا مجھے حکم دیا. تو میں یہ کام کر رہا تھا، میں نوکر تھا، نوکر کیا، میں غلام ان کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ گوشت ہے، اس کے ٹکڑے بنا، پھر کباب بنا کر سکا. یہ کام میں کر رہا تھا. فجاءنی مسکین، ایسے موقع پر ایک مسکین آ گیا، ایک ضرورت مند آ گیا. فاطعمتہ منہ، تو میں یہ گوشت اس کو کھلا دیا. تو اس زمانے میں گوشت کھانے کی اتنی نزاکتیں نہیں تھیں جو ہمارے پاس ہے. تو گوشت کو اٹھا کر آگ جل رہی ہوگی، آگ میں اس کو بھون کر کھا لیتے تھے، جیسے آج کل سیخ کباب کھاتے ہیں، سیخ کباب. اس طریقے سے بھون کر وہ مسکین کھایا، چلے گیا. فعلم بذلک مولایا، میرے مالک کو معلوم ہو گیا. فضربنی، تو انہوں نے آ کر مجھے مارا. غصہ گیا. مالک، ان کا نام عبداللہ، غلام کا نام عمیر. مارا. میں کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ صحیح ہے کہ گوشت ان کا ہے، میرا نہیں، مگر ایک ضرورت مند آ گیا، میں بے قرار ہو کے اس کو کھلا دیا. 2-4 ٹکڑے دے دیا، اچھا تو کھا لو. وہ بھی کھا کر چلے گیا. اس کے بعد وہ کھایا گوشت، میں کھایا مار. میں مار کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ گیا. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے مالک ہیں عبداللہ، یہ مجھے یہ کام دیے کہ گوشت کے کباب بناؤ. تو میں کباب بنا رہا تھا، ایسے موقع پر ایک مسکین آ گیا. مسکین آنے کی وجہ سے میں ان کو دے دیا، تو انہوں نے مجھے مار ڈالا. فدعاہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ اسے وہ مالک بلاؤ، جن کا لقب ہے آب اللحم. آب اللحم کے معنی گوشت کا. اب یہ گوشت جو نہیں کھا رہے ہیں، گوشت کو ناجائز سمجھ کر نہیں، ان کی طبیعت میں گھن، یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. فقال لما ضربتہ، ارے کیوں مارا تو اسے غلام کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کسی بھی امتی سے کچھ بھی پوچھے. یہ امتی نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ میرے غلام کو میں مارا، آپ کون پوچھتے ہیں؟ یہ نہیں بول سکتے، ہرگز نہیں. بولا تو گیا جہنمی بن جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لما ضربتہ، کیوں مارا تو غلام کو؟ خالا، تو جواب دینے لگے مالک، یعطی طعام بغیر ان امرہ، میرا کھانا ہے، یہ جو طعام ہے، گوشت میری چیز ہے، میں اسے حکم نہیں دیا، میرے حکم کے بغیر دے رہا. میں جتنا کام دیا اتنا کرنا تھا. میں نے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے بناؤ، پھر اس میں مرچ وغیرہ لگا کر اسے سکاؤ، سکا کے رکھو، پھر ہم فروخت کریں گے. مگر یہ دوسرے کو کھلا رہا ہے، اس واسطے میں مارا اس کو، میں بیکار نہیں مارا تھا. فقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاجر بینکما، ارے وہ دے دیا تو کیا ہوا، تجھے بھی تو اجر ملے گا.
تم دونوں کے درمیان اجر ہے. وہ دیا تھا لیکن تیرے مال کو برباد کرنا اس کا مقصد نہیں. وہ چوری نہیں کیا، اٹھا کر ادھر ادھر نالوں میں نہیں پھینکا، اور پھر بلا ضرورت جا کر لوگوں میں تقسیم بھی نہیں کیا. ایک مسکین سامنے آ گیا، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اسے کھلا دیا. اللہ تعالیٰ تجھے بھی اجر دے گا، اسے بھی اجر دے گا، کیونکہ وہ کھلایا تھا لیکن چیز تیری تھی. مال جو ہے یہ گوشت تیرا تھا، اس لیے تم دونوں کو اجر ملے گا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے سمجھا دیا کہ تیرا غلام جو کام کیا وہ غلط کام نہیں ہے، اس کی نیت اچھی ہے، سخاوت اس کی نیت ہے، اس لیے آئندہ سے مت مار. اور سن کہ تو فائدے سے خالی نہیں ہے، تجھے موقع نہیں ملا مسکین کو دینے کا، تیرے غلام کو مل گیا. تیرا غلام مسکین کو دے رہا ہے، ثواب تجھے بھی مل رہا. وفی روایت، ایک روایت یوں بھی آئی ہے، قال حضرت عمیر نے کہا کنت مملوکا، میں غلام تھا. مملوک کا معنی ہے غلام، مالک کا معنی ہے آقا، جسے یہاں کی زبان میں یجمان کہتے ہیں. مالک مملوک. تو میں مملوک تھا، میں غلام تھا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگا اتصدق من مالی موالی بشیء، یا رسول اللہ میرے جو مالک ہیں، کئی مالک ہیں میرے، ایک تو میرا مالک ہے جس کا میں غلام ہوں، پھر مالک کا بھائی، اس کا بیٹا، یہ سب تو میرے مالکوں کی طرح ہے. جیسا کہ یہاں پر تو کوئی مالک نہیں لیکن پھر بھی بڑے یجمان چھوٹے یجمان یہ بلانے کا رواج ہے. ایک زمانے میں آمبور وغیرہ میں جو کمپنی کا مالک ہوتا، پورے اسٹاف بولے گے بڑے یجمان آگے، پھر چھوٹے یجمان کون؟ ان کا بیٹا، یہ چھوٹا بھائی رہتے چھوٹا یجمان. تو یہ سب میرے مالک ہیں. ان کی چیز کیا میں خیرات کر سکتا ہوں؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، تو خیرات کر سکتا ہے. والاجر بینکما نصفان، اجر تم دونوں کو ملے گا، تجھے بھی ملے گا اور تیرے مالک کو بھی ملے گا، مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ اسے یہ پتہ ہو کہ میرا مالک میری سخاوت سے ناراض نہیں ہوگا. تو یہ جان لینا چاہیے. ویسے چھوٹی موٹی چیزیں خیرات کر دینے کی اجازت ہی ہوتی ہے. آپ کے پاس 25 کلو کھجور پڑے ہیں، کوئی غریب آیا، اس میں 2 کھجور 4 کھجور اٹھا کر آپ دے دیں گے تو کون شریف انسان آگے ڈانٹے گا؟ کیا ضرورت تھی 4 کھجور دینے کی؟ بھئی اتنا ڈھیر پڑا ہے. یہ غریب آ گیا، بول رہے ہیں میں بھوکا ہوں، یہ 3 کھجور میں دے دیا تو 3 کھجور کھا کے وہ پانی پی لیا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. نہیں وہ بھی نہیں کرنا. تو ایسا بولنے والا کون ہے؟ ایسا بولنے والا انسان بڑا رذیل کمینہ انسان. شریف آدمی کبھی ایسا نہیں کرے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب خبیر ہمارے اندر سخاوت کا مادہ، سخاوت کا شوق پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.